بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں، بھیجی ہیں درودوں کی بھی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں، بھیجی ہیں درودوں کی بھی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں۔ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، اور 54ویں محفل کشور نعت جو ماہانہ منعقد کی جاتی ہے نعت لائبریری شادراہ میں، اور الحمدللہ چودھری محمد یوسف ورک صاحب نے جو پودا لگایا تھا اب وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور ہر ماہ ایک نئے نعت گو کے ساتھ محفل کشور نعت منعقد کی جاتی ہے۔ مگر الحمدللہ یہ 54ویں محفل جو ہے، ارسلان ارشد مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں پھولوں کا رس کشید کر لوں، میں تاروں کی چاندنی لے آؤں، میں چاند کی روشنی لے آؤں، یا سورج کو چراغ دکھاؤں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں راجہ صاحب کی خدمات بیان کروں، تو راجہ صاحب کی اتنی عظیم خدمات ہیں کہ جو مجھ جیسا آدمی تو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی خدمات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سورج کو چراغ دکھا رہا ہے، اور مجھ سے کہا ہے 3 سے 4 منٹ میں یہ ویڈیو مکمل کر لیں، مجھے بتائیں کہ جس کی خدمات نصف صدی پر محیط ہیں، آدھی صدی نعتیہ اس کی خدمات ہیں، میں 5 منٹ میں کیسے اس پر بول سکتا ہوں؟ میں تو اگر صرف اس کے عنوانات ہی گناؤں تو اس میں بھی بہت دیر لگ جائے گی، مگر میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ خوش نصیب ہیں ارسلان ارشد صاحب کہ اللہ رب العزت نے یوسف ورک قادری کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ الحمدللہ سرسبز و شاداب ہے، اور ارسلان ارشد کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جب ہر ماہ یہ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور آج جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ نعت کی عظیم شخصیت جو پاکستان کی شناخت ہے، پاکستان کا حوالہ ہے، اور میں تو بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اسلام، دنیا اسلام میں سب سے زیادہ نعت کے موضوع پر کام کرنے والے راجہ رشید محمود ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ وہ اتنے مختصر عرصے میں گنوائے بھی نہیں جا سکتے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی راجہ صاحب کو یاد کرے نہ کرے، مگر راجہ صاحب ایسے کام کر گئے ہیں کہ نعتیہ ادب انہیں زندہ رکھے گا، نعتیہ ادب کی مجبوری ہوگی کہ وہ انہیں زندہ رکھے۔ راجہ صاحب نام کے بھی راجہ تھے، کام کے بھی راجہ تھے، نعت کے بھی راجہ تھے، اور نعتیہ ادب کے بھی راجہ ہیں، اور وہ راجہ رہیں گے۔ اور میں عرض کروں 22 سال تک ماہنامہ نعت انہوں نے چلایا، 22 سال تک اتنی پابندی سے، اور اتنے موضوعات انہوں نے نعتیہ ادب کو دیے، اتنی محنت سے اس رسالے کو چلایا کہ کوئی دوسرا رسالہ نعتیہ ادب میں ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے۔ اچھا، راجہ صاحب کی اس میں تبازاد اپنی تحریریں شامل ہوتی تھیں، لوگوں سے مانگی ہوئی تحریریں، لوگوں کی تحریریں نہیں ہوتی تھی اس میں زیادہ تر۔ شروع میں تو انہوں نے شامل کیا بہت سے لوگوں کو، پھر بعد میں اسے جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے ہی مختص کر لیا تھا، اور پھر جتنے ان کے کام تھے وہ اس میں چلتے تھے الحمدللہ۔ میں اب آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں کس کام کی بات کروں، کون سا کام؟ 22 سال تک ایک رسالہ نکالنا، ہر مہینے رسالہ نکالنا، اور رسالہ بھی ایسا قابل قدر، قابل دید
کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے، جس کا کام دیکھتے ہوئے آپ کو روحانی مسرت ہوگی۔ تو اور ایک عجیب کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راجہ رشید محمود درود شریف کے بھی عامل تھے، اور درود شریف کی ایسی تحریک انہوں نے ایک برپا کی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 18-19 سال پہلے میرے دوست عبدالنعیم خان صاحب ATI کے حوالے سے میرے ساتھی تھے، وہ لاہور گئے تو مجھ سے ایڈریس لے کے گئے راجہ رشید محمود کا۔ میں نے ماہنامہ نعت کے لیے انہیں اپنا ممبر بھی بنایا ہوا تھا، تو مجھ سے راجہ صاحب کا ایڈریس لے کے گئے کہ میں راجہ صاحب سے ملوں گا۔ جب وہ راجہ صاحب سے ملے اور وہاں درود شریف کی محفل میں شریک ہوئے، تو انہوں نے یہاں آ کر وہ جو راجہ صاحب کے وہاں درود شریف کی محفل دیکھی تھی، انہوں نے یہاں آ کر وہی درود شریف کی محفل یہاں کراچی میں شروع کرا دی، اور 2 جگہ، ایک ہمارا مرکز درود ہے محمد شاہین صدیقی کا حنیف جنرل اسٹور 1 نمبر شاہ فیصل میں، وہاں، اور مصطفی مسجد ایئرپورٹ روڈ۔ الحمدللہ یہ بھی راجہ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ وہ درود شریف نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی تحریک دیتے تھے۔ تو میں نے جو محمد علی جوہر کا شعر پڑھا تھا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات ہیں۔ میں نے درود شریف اس لیے یہ بتایا ہے آپ کو کہ راجہ صاحب کوئی کام کرے نہ کرے مگر بارگاہ رسالت کے درود شریف کے حوالے سے حاضر باش تھے۔ اچھا، اب نعت کائنات ان کا ایسا انتخاب ہے، اور اس میں جو مقدمہ ہے ان کا، وہ ایسا سیر حاصل ہے، ایسا لاجواب ہے کہ آپ کچھ نہ پڑھیں۔ اگر نعت کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو راجہ رشید محمود کا وہ نعت کائنات کا مقدمہ پڑھ لیں، صرف مقدمہ پڑھ لیں۔ پھر جو انہوں نے غیر مسلموں پہ کام کیے ہیں وہ اتنے لاجواب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر خواتین کی نعت گوئی پہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تو بہت ہی مثالی کام ہے، الحمدللہ وہ دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو راجہ صاحب نے تحقیق کے حوالے سے پاکستان میں نعت کے حوالے سے، پاکستان میں نعت، یہ کتاب ایسی مارکا آرا لکھی انہوں نے، اور اس میں پاکستان میں جتنے کام ہوئے، جہاں جہاں کام ہوئے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں 19 دیگر موضوعات ہیں، اس میں الحمدللہ 19 دیگر موضوعات ہیں، اور ایک موضوع جو ہے ان کا صرف اس میں فہرست بھی ہے، تو الحمدللہ 19 موضوعات ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں کتنا کام ہوا، تو راجہ صاحب کی یہ تحقیق آپ دیکھ لیں، پاکستان میں نعت۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور خانوادہ راجہ رشید محمود جو ہے الحمدللہ اسے بھی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ارسلان ارشد کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس نوجوان کی حفاظت فرمائے، اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اس کے جتنے ساتھی ہیں، اس کے جتنے دوست ہیں، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔